مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا خطاب کس نے دیا؟ یہ معمہ معروف اینکر امیر عباس نے حل کر دیا۔ امیر عباس مولانا کی شخصیت اور ذات کے حوالے سے مزید انکشافات بھی کرتے ہیں، ان کے خصائص بیان کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو مولانا ڈیزل کا خطاب ہے وہ عمران خان صاحب نے دیا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو مولانا ڈیزل کا خطاب عمران خان نے نہیں، کسی اور نے دیا تھا جو آج بھی ایم این اے ہے اور مولانا کے ہمدرد ہیں۔ ان کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو مولانا صاحب کی منافقانہ سیاست کا ماضی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا مذہب کا کارڈ کیسے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ مولانا سیاسی پینترے کیسے بدلتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو مولانا صاحب کے والد محترم ہیں مفتی محمود صاحب، ان کا آپ کو بتا دوں۔ آج جس جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں فضل الرحمان صاحب، یہ وہ جماعت ہے جس کے سربراہ کبھی ان کے والد مفتی محمود صاحب ہوا کرتے تھے۔ مولانا کے والد مفتی محمود کا اکتوبر 1980 میں انتقال ہوا تھا۔ اس وقت مولانا کی عمر تھی تقریباً 27 سال، اور مولانا 1980 میں ہی اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی پارٹی کے سربراہ بن گئے۔ مفتی محمود صاحب نے پاکستان بننے کے بعد جو جمعیت علماء ہند تھی اس سے وابستہ جو پاکستانی علماء تھے ان کو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ مفتی محمود خود بھی جمعیت علماء ہند کا حصہ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ مفتی محمود صاحب نے تقریباً 40,000 سے زائد شرعی فتوے جاری کیے۔ بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے پی این اے تشکیل دی، اور شاید 1972 میں وہ وزیر اعلیٰ سرحد رہے، جس کو آج خیبر پختونخوا کہتے ہیں۔ ان کی وزارت اعلیٰ کے دور میں پہلی بار صوبہ سرحد میں شراب پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی، جہیز پر پابندی عائد کی گئی، سرکاری اداروں میں قومی لباس پہننے کی تاکید کی گئی، اردو کو سرکاری زبان بنانے کے لیے کوشش کی گئی، جمعے کی چھٹی کی سفارش کی گئی۔ تو اس طرح کے کچھ انہوں نے کام کیے۔ 1973 میں جب بھٹو صاحب نے صوبہ سرحد کے اور صوبہ بلوچستان کے گورنرز کو برطرف کر دیا، بلوچستان کی کابینہ کو فارغ کر دیا، تو مفتی محمود وہ شخص تھے جو وزیر اعلیٰ تھے صوبہ سرحد کے، لیکن انہوں نے احتجاجاً وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مولانا صاحب کے والد کا ایک اصولی موقف کیا تھا اور مولانا صاحب کا اصولی موقف کیا ہوتا ہے۔ یعنی جدھر مولانا صاحب کو سیاسی مفاد نظر آتا ہے ادھر مولانا صاحب کا جو سیاسی موقف ہے وہ رخ اختیار کر لیتا ہے۔ جب نون لیگ کے اتحادی تھے مولانا صاحب، تو پینما جیسا ایک بدنام زمانہ سکینڈل آیا۔ مولانا کو چاہیے تھا کہ اسلام، اخلاقیات، ہر اصول کی بنیاد پر مولانا کو اس حکومت سے استعفیٰ دینا چاہیے تھا، لیکن مولانا صاحب کو اس وقت استعفیٰ یاد نہیں آیا۔ خیر، جب مفتی محمود نے استعفیٰ دیا تو بھٹو صاحب کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ مفتی محمود استعفیٰ دے دیں گے۔ بھٹو صاحب نے مفتی محمود صاحب سے کہا کہ حضرت آپ تو ہمارے امام ہیں، آپ کو کسی نے چھیڑا بھی نہیں، آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں۔ بھٹو صاحب نے کئی دن تک ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا اور مفتی محمود صاحب کو استعفیٰ واپس لینے پر مجبور کرتے رہے، مگر مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ اقتدار چھوڑ دیں گے لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اقتدار چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن مفتی محمود صاحب نے پاکستانی سیاست میں یہ روش قائم کی، یہ مثال قائم کی۔ یہاں اب آپ کو مولانا صاحب اور ان کے والد کی جو سیاست کا ایک فرق ہے وہ بتاتا ہوں۔ جب مفتی محمود نے بھٹو کے خلاف 1977 کی تحریک چلائی تو قبائلی عوام نے بھی اس تحریک میں شامل ہونے کی پیشکش کی، لیکن مفتی صاحب نے انہیں منع کیا اور کہا کہ اگر قبائلی لوگ تحریک میں آ گئے تو وہ بندوق اٹھائیں گے، کیونکہ وہاں اسلحے کا کلچر تھا جس سے شدت آئے گی تحریک میں، اور میں شدت پسندی کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں کہ وہ بغیر کسی بڑے جواز کے، ابھی حکومت کے 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، لیکن مولانا صاحب نے حکومت کے خلاف مارچ شروع کر دیا۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب 1980 میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے قائد بنے تو اپنے والد کی وفات کے بعد کچھ عرصے کے بعد مولانا کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑا تھا جس کی قیادت مولانا سمیع الحق کر رہے تھے، جس کو جمعیت علماء اسلام سین کہا جاتا ہے، اور دوسرے دھڑے کی قیادت خود مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے، جس کو جمعیت علماء اسلام فے یعنی فضل الرحمان گروپ کہا جاتا ہے۔ جو مولانا صاحب کے پیروکار ہیں ان کی اکثریت مکتبہ جو دیوبند ہے یا جو دیوبند مکتبہ فکر ہے اس سے تعلق رکھتی ہے، اور مولانا کی جماعت کی بنیاد بھی اسی مکتبہ فکر پر قائم ہے۔ اگرچہ جو مولانا صاحب کی پارٹی ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ پارٹی میں ہر 3 سال کے بعد انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسے زبردست الیکشن ہے کہ 1980 سے لے کر اب تک مسلسل مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ،
کہتے ہیں ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتا ہے، لیکن زبردست الیکشن ہے کہ مولانا صاحب کبھی بھی پارٹی کی قیادت سے ہٹے نہیں. 1980 سے آج تک مولانا صاحب ہی پارٹی کی قائد. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 دفعہ الیکشن لڑا. پہلا الیکشن انہوں نے لڑا 1988 میں، وہ کامیاب ہوئے. دوسری مرتبہ 1993 کے الیکشن میں مولانا صاحب کامیاب ہوئے. تیسری بار 2002 کے الیکشن میں مولانا صاحب کامیاب ہوئے. چوتھی بار 2008 کے الیکشن میں، اور 5ویں بار مولانا صاحب 2013 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے. مولانا 1990، 1997 اور جو 2018 کے قومی اسمبلی کے انتخابات تھے اس میں مولانا صاحب ہارے. یعنی 8 الیکشن مولانا صاحب نے لڑے، جن میں سے 5 الیکشن میں مولانا صاحب MNA منتخب ہوئے، اور 3 جو الیکشنز تھے ان میں مولانا صاحب ناکام ہوئے. مولانا صاحب نے 2002 کے الیکشن میں MMA یعنی متحدہ مجلس عمل کا ایک پلیٹ فارم قائم کیا، اور اس سے انہوں نے حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا. جو MMA تھی اس میں 6 مذہبی جماعتیں شامل تھیں، جس میں خود مولانا صاحب کی پارٹی تھی، سمیع الحق صاحب کی پارٹی تھی، جماعت اسلامی تھی. پاکستان میں کچھ لوگ اور کچھ دانشور ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک بہت معاملہ فہم سیاستدان ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ مولانا کی سیاست میں اصول بدلنے کی جو تاریخ ہے وہ بہت شرمناک ہے. مولانا کے جو نظریاتی موقف میں اور ان کے سیاسی اتحادوں کے درمیان ایک بڑا واضح فرق ہے جو نظر آتا ہے. مثلا مولانا کی جو مذہبی اور دائیں بازو کی جماعت تھی، اس نے 1988 کے الیکشن کے بعد جب پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی تو پیپلز پارٹی کی حمایت کا فیصلہ کیا، حالانکہ پیپلز پارٹی کی لبرل اور سیکولر جماعت سمجھی جاتی تھی. اور ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان انہی دنوں میں جو افغان طالبان ہیں ان سے بھی تعلقات بنا رہے تھے، افغان طالبان کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی بھی حمایت کر رہے ہیں. مولانا صاحب کی جو نام نہاد اصول پسندی کی سیاست ہے، اس کی کچھ اور مثالیں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2008 کے الیکشن میں مولانا اور ان کی جماعت نے امریکہ کی مخالفت کا نعرہ لگایا الیکشن سے پہلے، اور طالبان کی حمایت کی، اور پاکستان میں نفاذ شریعت کا نعرہ لگایا. لیکن جیسے ہی مولانا الیکشن جیتنے کے بعد مولانا نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ان کی جماعت اب امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے، دوستانہ تعلقات کی حمایت کی. الیکشن سے پہلے امریکہ کے ساتھ تعلقات، دوستانہ تعلقات کی مخالفت، امریکہ کی مخالفت. الیکشن جیتنے کے بعد کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. مولانا صاحب کے موقف میں یہ جو تبدیلی آئی، اس کی وجہ وکی لیکس نے دنیا کو بتائی. اور وکی لیکس نے کہا کہ جو امریکی سفارت خانے کی خفیہ دستاویزات ہیں ان کے ذریعے کچھ انکشاف ہوا، وہ وکی لیکس نے جاری کی. اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں امریکی سفیر یا کسی امریکی ڈپلومیٹ سے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے سیاستدانوں کو تو بہت آزما لیا، اب ایک ملا کو بھی آزما لو، یعنی بھائی میں بھی حاضر ہوں، میری بھی خدمات لے لو. وکی لیکس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چھپ کر جو پاکستان میں امریکن ایمبیسی ہے اس سے مذاکرات کرتے تھے کہ امریکہ مولانا صاحب سے مزید تعاون کرے. اور مولانا صاحب نے 2008 کے الیکشن سے پہلے 2007 میں بھی امریکہ کو منانے کی کوشش کی تھی کہ امریکہ مولانا صاحب کی حمایت کرے، نہ کہ بے نظیر بھٹو کی حمایت کرے، تاکہ مولانا صاحب وزیر اعظم بن سکے. لیکن جب مولانا نے 2007 میں انہیں امریکہ کی طرف سے گرین سگنل نہ ملا اور مولانا کو نظر آنے لگا کہ پیپلز پارٹی اب الیکشن جیت سکتی ہے، تو مولانا ایک بار پھر زبردست اصول پسند سیاستدان بن گئے. اور 2008 کے الیکشن میں مولانا نے ایک زبردست اور اصول پسند پینترا بدلا. اصول پسند پینترا تھا، انہوں نے خود کو طالبان سے دور کیا، پہلے طالبان کی حمایت کی، پھر طالبان سے دور کیا، اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ میں ایک روشن خیال سیاستدان ہوں، میں کوئی سخت گیر سیاستدان نہیں ہوں. لیکن الیکشن جیتنے کے بعد مولانا پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہو گئے، اتحادی بن گئے. الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف امریکہ سے اپنے لیے مدد مانگ رہے تھے، جو کہتے ہیں کہ امریکہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، خدا سے مدد مانگنی چاہیے. وکی لیکس نے کہا کہ مولانا اپنے لیے مدد مانگ رہے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور الیکشن جیتنے کے بعد پھر اسی پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے. مولانا کی حکومت میں شامل ہونے کی وجہ سے، یعنی 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہونے کی وجہ سے جو MMA تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی، یعنی اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی. مولانا صاحب اپنی زبردست اصول پسندی کی وجہ سے 3.25 سال تک پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ رہے، اتحادی رہے، اور پھر 3.25 سال کے بعد اپنی زبردست اصول پسندی کی وجہ سے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت سے دسمبر 2010 میں علیحدہ ہو گیا. اور ایک بار پھر مولانا صاحب کو ختم نبوت کا نعرہ یاد آ گیا. اقتدار کی خاطر مولانا صاحب نے طالبان سے دوری اختیار کی تھی، لیکن طالبان کو یہ بہت برا لگا کہ مولانا ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، لہٰذا طالبان نے مولانا صاحب پر قاتلانہ حملے شروع کر دی، اور مولانا صاحب کئی دفعہ بال بچے ان قاتلانہ حملوں میں.
اب ذرا 2013 کے الیکشن کی کہانی سناتا ہوں آپ۔ 2012 میں الیکشن سے پہلے مولانا صاحب نے ایک بار پھر مذہب کا کارڈ استعمال کیا اور ایم ایم اے کو بحال کر دیا۔ حالانکہ ایم ایم اے کی جو دو بڑی جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ جو ہے، وہ ایم ایم اے کی بحالی کی حمایت نہیں کر رہے تھے، لیکن مولانا نے اپنے طور پہ اس کی بحالی کا اعلان کر دیا کیونکہ مولانا کو مذہب کا کارڈ استعمال کرنا تھا۔ 2013 کے الیکشن کی ہی طرح 2002 کے الیکشن سے بھی مولانا صاحب نے، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایم ایم اے کی صورت میں مذہب کا کارڈ استعمال کیا تھا۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب 90 کی دہائی میں اتنے طاقتور سیاسی شخصیت کے طور پر کیسے ابھرے۔ اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جواب جو میں نے پڑھا اور مجھے ملا وہ یہ کہ مولانا صاحب کو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو دوسری حکومت تھی، اس میں قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی فارن افیئرز کی، اس کا چیئرمین بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں مولانا صاحب نے جو مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک، ان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنائے، اور ان کے ساتھ تعلقات بنانے سے مولانا صاحب کے اپنے تعلقات مضبوط ہوئے اور مولانا صاحب کی ساکھ جو ہے وہ بڑھنے لگی پاکستان میں۔ اب مولانا صاحب کی جو زبردست اصول پسندی ہے، اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس طرح مولانا آج عمران خان صاحب پر کشمیر کا سودا کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، یقین کریں کہ بالکل اسی طرح مولانا نے پیپلز پارٹی کی جو 2008 سے 13 تک کی حکومت تھی، جس کے وہ 3.25 سال تک شریک رہے، اس پر بھی الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کر دیا گیا، اور آج مولانا اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر عمران خان پر کشمیر بیچنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری یہ سیاستدان سیاسی مفاد کے لیے اور اقتدار کے لیے کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت اپنا دشمن بنا سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کے کچھ متنازع بیانات بھی ہیں، جیسے ایک مثلاً مولانا صاحب نے جو ملالہ یوسفزئی پر حملہ ہوا تھا، اس کو مولانا صاحب نے کہا تھا یہ ڈرامہ ہے۔ میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا، لیکن ملالہ کو آخر گولیاں لگی تھیں، ملالہ کے آج بھی اس کے چہرے پہ وہ اثرات موجود ہیں اس تکلیف کے، اس گولی کے۔ میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن مولانا اس قسم کے بیانات بھی ماضی میں دیتے رہے۔ اچھا، مولانا صاحب کا جو حصہ مزاح ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ مولانا صاحب کی پارٹی کے اپنے بڑے سینئر ممبر عبدالغفور حیدری صاحب، انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ بے نظیر صاحبہ نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب اسلام میں مردوں کو 2 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب دیا کہ بی بی، اگر اسلام مردوں کو دوسری شادی کی اجازت نہ دیتا تو شاید آپ بھی دنیا میں نہ ہوتے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آپ کی والدہ نصرت بھٹو صاحبہ سے دوسری شادی کی تھی۔ امید ہے آپ کو میں مولانا صاحب کا جو طرز سیاست ہے وہ کسی حد تک سمجھا پایا ہوں گا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب کو جو مولانا ڈیزل کا خطاب ہے وہ کس نے دیا تھا۔ یہ 1996 کی بات ہے۔ 1996 میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور خواجہ محمد آصف صاحب اس میں خطاب کر رہے تھے، تو خواجہ صاحب نے مولانا صاحب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مولانا ڈیزل ہے، انہوں نے اپنا ذاتی کاروبار اور سیاسی دکانداری چمکائی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے مولانا پر تنقید کی اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے امریکہ کا، جنوبی افریقہ کا، سوڈان کا، کویت کا، نائجیریا سمیت کئی ملکوں کے دورے کیے ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ مولانا صاحب کے دوروں سے ملک کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اور آج وہی خواجہ آصف صاحب اور ان کی جماعت مولانا صاحب کو اپنی سیاسی امامت سونپ چکی اور مولانا صاحب کے پیچھے چل رہی۔ خواجہ آصف صاحب نے مولانا صاحب کو 1996 میں قومی اسمبلی میں مولانا ڈیزل کہا تھا۔ عمران خان صاحب نے پھر کہنا شروع کر دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمران خان صاحب نے ایجاد کیا۔ جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق یہ ہے، اگر کسی کے پاس کوئی اور حوالہ ہو کہ اس سے پہلے بھی کسی نے اگر مولانا ڈیزل کہا ہے مولانا صاحب کو، یہ ایسا کوئی خطاب دیا ہے، تو وہ ضرور کامنٹس میں میرے لیے رہنمائی کرتے ہوئے اس کو بھی شیئر کریں۔ مولانا فضل الرحمان کے ایک بڑے دوست اقبال حسین لکھویرہ، جو ہمارے بھی دوست ہیں، جاننے والے ہیں، وہ ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان پر شراب نوشی کا الزام لگایا جاتا ہے، جس کو وہ بالکل غلط اور لغو قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا قطعاً نہیں ہے، ان کو کبھی شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ دبئی آئے تو وہاں مجھے ایئرپورٹ پہ انہیں چھوڑنے جانا پڑا، تو انہوں نے مجھے کہا وہاں سے کہ چند بوتلیں شراب کی خرید کر دے دیں۔
وہ مولانا سے میں نے پوچھا کیا کرنی ہے، آپ تو مولانا ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے کسی دوست کو ضرورت ہے۔ تو اقبال حسین لکھویرہ کے مطابق مولانا فضل الرحمان شراب نوش ہرگز نہیں ہے، البتہ شراب لانڈرر اگر ان کو کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اقبال حسین لکھویرہ کون ہے، یہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ان سے بات کر کے، ان کا انٹرویو کر کے ان کا تعارف بھی بتا دیں گے، اور یہ ساری کہانی بھی بتا دیں گے۔ نہ صرف یہ کہانی بتائیں گے بلکہ وہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح اقبال حسین لکھویرہ سے ایک گھڑی میاں نواز شریف نے مانگی، جو اقبال حسین لکھویرہ نے ان کو دے تو دی۔ میاں نواز شریف نے وہ گھڑی اپنی کلائی پر باندھ لی، لیکن لکھویرہ صاحب نے کہا میاں صاحب یہ میری نہیں ہے، تو میاں صاحب نے ان کو وہ گھڑی واپس کر دی تھی۔ ہیرے جواہرات والی وہ گھڑی تھی، واقعی وہ ان کی نہیں تھی۔ اور اقبال حسین لکھویرہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ خواجہ آصف، جن کا ذکر ہوا اسی ویڈیو میں، وہ کس طریقے سے ابو ظبی میں ایک بینک کے ملازم تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے ابو ظبی سے دبئی میں تبادلہ کرا دیا جائے، اور ان کا تبادلہ پھر اقبال حسین لکھویرہ نے ابو ظبی سے دبئی میں کروا بھی دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم اگلی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔